اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چینل سلطان العارفین سیدنا خلیفہ محمود رحمۃ اللہ علیہ کڑے شریف والے رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ آپ کی ملفوظات شریف ہے جس کے مصنف خلیفہ گل محمد حالائی انہوں نے آپ کی صحبت میں بہت زیادہ وقت گزار کر یہ چیز مرتب کی تھی۔ اس کی پہلی جلد جو ہے بمبئی سے چھپی تھی، اس کے بعد سائیں حاجی محمد قاسم کے رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان سائیں غلام حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر مولوی جو ہیں نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سندھی میں ترجمہ کیا۔ پھر اس کو سائیں حاجی محمد قاسم کے امر کے مطابق پروفیسر نظامانی صاحب نے پروفیسر میر محمد نظامانی صاحب نے شائع کرایا۔ اس میں آپ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو آپ نے اپنے محفلوں میں اپنے مریدین کے سامنے باتیں کی ہیں وہ آپ سنیں گے۔ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف، اس کے خاندان کا تعارف یہ ہے کہ آپ بلوچ قبیلے کے لاشار خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے جد امجد نظام سردار نظام جو سخی سرور پنجاب والے کے پیر سخی سرور عرف لالانا پیر پنجاب والے کے خلیفہ تھے، اس لیے آپ کے پچھلے جو اولاد ہیں روحانی اعزاز کی وجہ سے آپ کو نظامانی کہا جانے لگا۔ ویسے ان کی ذات جو ہے وہ لاشار قبیلہ ایک رند اور لاشار تھے، لاشار قبیلے کے سردار تھے۔ وہ مسلسل سرداری حکومت میں آپ رہے۔ پھر آپ لوگ جو ہے کلوڑا خاندان کے بھی عملدار رہے اور سردار تھے۔ آپ کے والد صاحب سیدنا گور خان نظامانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام پر کڑے گنور ہیں، وہ بہت بڑے جاگیردار اور سردار تھے ان قبیلے کے۔ سندھ کی جو آرمی تھی اس وقت، فوج جو سندھ کی تھی، اس میں اس قبیلے کے بہت زیادہ افراد جو ہے بڑے اہم عہدوں پر فائز تھے۔ اسی طرح کلوڑا کے بعد ٹالپور حکومت میں بھی بڑے بڑے اہم عہدوں پر یہ لوگ فائز تھے۔ بڑے ذہین پڑھے لکھے لوگ ہیں، غریب محتاج نہیں ہیں، یا پیری کو استعمال نہیں کرتے کہ ہم درویشی کو استعمال کرتے ہیں ہم کو پیسے دو، وہ لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی ہر چیز عطا کی ہے۔
انہی میں سے سائیں گنور خان نظامانی کی اولاد میں سے ایک بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا، کیونکہ اولاد پیاری ہوتی ہے، کتنی بھی اولاد والدین کے لیے برابر ہوتی ہیں۔ آپ کو بڑا رنج ہوا۔ اس وقت کے بزرگ جو تھے مخدوم اسماعیل کھڈی شریف والے سندھ میں ہیں، ان کے پاس آپ گئے، آپ بڑے دکھی تھے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ پھر آپ نے دعا کی۔ کچھ عرصے بعد اسی سال سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا عربی نام محمود رکھا گیا، ورنہ آپ کے بھائیوں کے نام جو تھے وہ بلوچی ہیں۔ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائیوں میں دوسرے نمبر تھے، اور بچپن سے لازمی سردار قبیلہ ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ سے یہ لوگ رہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، چاہے وہ عاشق والا ٹولہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے محبوب ٹولہ ہو، وہ بچپن سے ایک چیز محسوس کرتے ہیں، ایک خلا ہوتی ہے ان کی زندگی میں، ایک بھوک ہوتی ہے، جس کا عام آدمیوں کو، عام جو انسان ہے ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کو بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ دنیا ضروریات جو ہیں، مال ملکت ہوئی، نشہ پتہ ہوا، اس سے پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے طالب ہوتے ہیں وہ تلاش میں رہتے ہیں، وہ کسی بھی نشے والے یا کسی بدخلق آدمی کی دوستی میں نہیں رہتے۔ اسی طرح سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو اپنے مرشد سیدنا محمد راشد روزدھنی رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے خلیفے تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جو اپنے مرشد سیدنا محمد راشد کے ہاتھوں غوثت کا تاج پہننے والے تھے۔ صاحب ارشاد بزرگ ہیں، اور آپ کے حالات جو ہیں، آپ کا تعارف جو ہے کہ کس طرح آپ سیدنا محمد راشد روزدھنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں داخل ہوئے، آپ ان کے مرید باصفا بنے۔ اسی طرح میں آپ کو سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا بھائی میاں زنگی، جو اچھے عادات کی وجہ سے مشہور تھا، کل نفس ذائقۃ الموت کے وعدے کے مطابق وصال کی، تب ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ غمگین ہوئے، اور مخدوم اسماعیل کھڈی شریف والے وٹ گئے۔ انہوں نے نظر عنایت کر کے آپ کو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس میاں زنگی کے عوض آپ کو بہتر اولاد عطا کرے گا۔
تو اس کے کچھ عرصے بعد سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ سید مٹھن شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ کا صالح بندہ تھا، اس نے سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمود رکھا، جبکہ آپ کے دوسرے بھائیوں کے نام بلوچی تھے۔ یہ سید صاحب لوئی شریف والے بزرگوں کے طریقے قادری میں داخل تھا۔ سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمان کے مطابق آپ 6 بھائی تھے۔ پہلے نمبر پر میاں زنگی تھا جو بڑا تھا، اس کی فوت کے بعد سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، پھر میاں چاکر خان ہوئے، پھر چوتھے نمبر پر میاں غلام خان ہوئے، 5 نمبر پر میاں ٹالو خان ہوئے، 6 نمبر پر میاں عمر خان رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، جو میانی کی جنگ میں جب انگریزوں نے سندھ کے اوپر چارلس نیپیر کی رہنمائی میں قبضہ کیا تھا، ان کے خلاف لڑتے ہوئے میانی کی جنگ میں شہید ہوئے۔ حملہ آور تھے انگریز، کوئی ان کو شرعی سندھ میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا تھا، وہ ڈاکو تھے، یورپین ڈاکو۔ اسی طرح سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، کبھی مذہب کے نام پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کبھی کسی اور چیز کے نام پر ڈاکہ زنی قائم ہے، غریب ہو رہا ہے، ڈاکو ارب پتی خرب پتی ہو گئے ہیں۔ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں اپنے استاد میں عبد الکریم لکڑی والے کے پاس پڑھتا تھا۔ اس وقت کہتا ہے کہ میں حرفوں کے اوپر پڑھ رہا تھا یا سلیٹ کے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں پنجاب سے ایک بزرگ آیا تھا جو سید تھا، وہ میرے استاد جو ہے مدرسے کے، ان سے بات چیت کرنے لگا۔ اس وقت کے جو عالم تھے نا، وہ ایسے نہ تھے کہ صرف زبانی کلامی، وہ ذاکر بھی ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بزرگ تھے۔ اس لیے پنجاب والا بزرگ جو ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ عالم بعمل ہے، ایمان والا ہے، مسلمان صرف نہیں ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اقرار باللسان کرے اور تصدیق بے قلبی نہ کرے۔ تصدیق بے قلبی من اللہ کا ذکر، کلمہ یا اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے مرشد کامل کے ہاتھوں اس کے دل میں اتر جائے اور دل اللہ اللہ کرے تو اس کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اور جس سے دل اللہ اللہ نہ کرے تو اس کے 72 فرقے بنتے ہیں، وہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جب میرے استاد میں عبد الکریم سے بات چیت کر رہا تھا تو میں ان کی گفتگو سن رہا تھا، حیران ہو رہا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی 2 اشخاص مدرسے میں فقیر ٹائپ آتے، آپس میں بات چیت کرتے، تو میں بچوں کے ساتھ کھیل کود کر رہا ہوتا۔ ٹائم تھا ایک عصر کے سے لے کر مغرب تک، تو میں کھیل کود چھوڑ کر ان فقیروں کی باتیں سننے کے لیے آتا اور میرا دل بڑا بے قرار تھا۔ فرماتے ہیں اس وقت فقیر حافظ نمرو رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبند طریقے میں تھا وہ آتا تھا، اس کی فقیری باتوں میں نے دلچسپی لی۔ وہ درویش جو ہے حافظ نمرو ساری رات جاگتا تھا اور اکثر مراقبے میں ہوتا تھا، اور میں نے کبھی اس کو سویا ہوا نہیں دیکھا۔ اس زمانے میں
मखदूम इब्राहिम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो पोते थे हजरत साईं मखदूम हाशिम छठी रहमतुल्लाह अलैह के, वो किसी सिलसिले में आया था। कहता है कि मेरे गांव में, क्योंकि मेरा वाल साहब सरदार था और सिंध गवर्नमेंट के हुजरा थे ये लोग, तो लेकिन हम चूँकि सरदार थे, बड़े आदमी दुनियावी तौर पर थे, लेकिन अल दरवेश जो हैं उनकी खिदमत भी करते थे। तो मैंने बड़ी आव भगत उनकी की, मेरे वाल साहब ने की, तो उसके साथ ताउन किया। तो वो बुजुर्ग दुआएं देता हुआ चला गया। साईं महमूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बुलूगत के बाद, माना 15-16 साल के बाद, एक आदमी था जिसका नाम था तालब तालब फ़कीर हाले पोटो, जो हज़रत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके में मुरीद था। वजद और हाल उसको बहुत आता था, इससे मैंने सोबत रखी। वो दर तारक दुनिया और लाता में था। इस बुजुर्ग की सोबत से अल्लाह ताला की तलब और शौक़ बहुत ज़्यादा हुआ। फरमाते हैं उस ज़माने में आलम रब्बानी मियाँ ख्वाजा खैरुद्दीन तलार के रहने वाले, जो कि ख्वाजा मोहकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से थे, इनसे मैंने महफिल जमाई। उसके बाद फरमाते हैं कि मियाँ अहमद थे वो, जिसका लक़ब खताई था। पहले में नक्शबंद तरीके में इससे दाखिल हुआ। वो बुजुर्ग मखदूम इब्राहिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था, वो खलीफा था। और इस बुजुर्ग के हाथों, मियाँ अहमद थे वो के हाथों, साईं महमूद उसकी तवज्जो के हाथों, मेरे दिल में अल्लाह ताला के नाम का तहरुक हुआ, लेकिन इस्तिकामत जो है, जो होती है मुसलसल जिक्र, वो हासिल नहीं हुआ। कुछ ऐसे अरवाह होती हैं, कुछ ऐसे नुफूस होते हैं कि मैं कहता हूँ कि इस वक्त की मिसाल कि छोटा पहाड़ हटाना हो तो लाजमी उसको आम जो है किसान अपने हल से तो नहीं हिला सकता। अगर फराद बनेगा तो शीरीन फराद की तरह, तो उसको खोदेगा तब 15-20 साल लगेंगे। लेकिन अगर जदीद टेक्नोलॉजी के थ्रू बड़ी बड़ी क्रेनें लाएगा, बुलडोजर लाएगा, और जो माइंड्स हैं वो लगाएगा, पहले माइंड्स लगाकर उसको तोड़ेगा, हटाएगा, फिर क्रेनों से और उनसे किचरा हटाएगा, तब जाकर वो चीज़ लगेगी। तो उसमें खताई बुजुर्ग में इतनी ताकत नहीं थी नक्शबंदी में कि साईं महमूद रहमतुल्लाह अलैह के बातिनी सिस्टम को उठा सके। ये रूहानी चीज़ें होती हैं, इसको आम फहम जो लोग हैं, आम मुसलमान या आम मुरीदीन, ये असल में वो बातें हैं साईं महमूद रहमतुल्लाह अलैह के जो हैं गादी नशीन थे, साईं मेरे मुर्शिद करीम खलीफा साईं हाजी मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते थे, गुड़ न पसिजे ॻाल्हि हैं, जहाँ जहाँ गुड़ न खाए। गुड़ जो है वो उसके जायके का तब तक पता नहीं चलता जब तक आदमी उसको खा न ले। और रूहानियत, अल्लाह ताला की तलब, ज़िक्र अज़कार, बातिनी लताइफ जो है अल्लाह ताला ने इंसान को अता की हैं, उनका जागना, ये मुर्शिद कामिल के हाथों में होता है, उसकी सोबत में और खिदमत में होता है। लेकिन इसके जागते हुए, इस चीज़ को जगाते हुए, कम से कम सोबत जो है मुर्शिद की 10 साल होती है, और उसमें आदमी सालम रहता है, चाहे वो अल्लाह ताला के आशिकों में से हो या महबूबों में से। लेकिन अगर जल्दी करेगा
تو مست جو کپڑے اتار کر گھومتے ہیں، یہ کوئی چیز کھلا دیں گے، ان کا دماغ الٹ ہوتا ہے، اس کا اب دماغ الٹ ہو جائے گا، پہنچ جائے گا باطنی طور پر جہاں پہنچنا ہے، لیکن اس کو دنیائی جو ہوش ہے وہ نہ رہے گا، وہ عالم ملکوت اور اس میں غرق ہو جائے گا۔ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میری ملاقات اور صحبت فقیر صالح راہکڑے بوبتلا اور ٹنڈ باغ روڈ پر ہے راہکڑے سے ہوئی۔ وہ جو تھا وہ میاں عثمان جونو جو رحمۃ اللہ علیہ کا صحبت تھا۔ میاں عثمان جونو جو رحمۃ اللہ علیہ کو طلب اور شوق اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی بہت زیادہ تھی، مانو اللہ تعالیٰ کا طالب تھا۔ اس درویش کی صحبت سے ہمیں بے آرامی اور شوق بہت زیادہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طلب۔ ان دوران میرا دل مجاز میں آ گیا اور کافی عرصے اسی میں مبتلا رہا۔ اس کے بعد میری میاں عثمان جونو جو رحمۃ اللہ علیہ گاؤں سیرانیوں سے ملاقات ہوئی۔ سیرانی شریف بدین کی طرف ہے۔ وہ جو طالب علم تھا، مانا پڑھتا تھا مدرسے میں، کاٹھ بامبڑ کڑی شریف کے نزدیک ہے، ان کے پاس پڑھتا تھا مدرسے میں۔ وہ مرید تھا شاہ عبد الکریم بلی والوں کی درگاہ سے، مانا ان کا تھا، لیکن اس کی جو توجہ اور مانا ہوتی ہے نا، ایک آدمی مرید بنتا ہے، وہ پیر ہیں فلانے درگاہ والے، لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ درگاہ کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ولی کامل جو ہوتا ہے، کامل اکمل مکمل، یا تو فنا فی رسول ہوتا ہے، فنا فی اللہ، اور بقا میں ہوتا ہے بقا باللہ۔ اس کے ہاتھوں پر بیعت اگر کی جائے نا، اور آدمی کو طلب ہو اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی دل میں، تو وہ ایسا کامل جو مرشد ہے وہ آدمی کو پار لگاتا ہے، آدمی کے سارے سسٹم جگاتا ہے۔ فنا فی شیخ میں جو ہے اس سے قلب ذکر عطا کرتا ہے، پھر وہ اس کی نفس کشی کراتا ہے، نفس کی فناعت ہوتی ہے، نفس امارے سے جو ہے لوامہ بنتا ہے، لوامہ کے بعد ملہمہ بنتا ہے، جو ولیوں کا نفس ہوتا ہے پھر مطمئن ہو جاتا ہے، جو کامل مکمل ولی ہے ان کا نفس ہوتا ہے۔ تو مرشد کی صحبت، اس کے دربار میں آنا یہ لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادب و آداب المریدین، ادب و آداب پیر طریقت کا رکھا جاتا ہے۔ اپنے مرشد کے ادب یہ ضروری ہے، کیونکہ فیض ادب میں ہوتا ہے، ادب اور خدمت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں عثمان جونو جو رحمۃ اللہ علیہ کا جو توجہ تھا تو کسی شاہ عبد الکریم بولڑی کی درگاہ واپس تھا، لیکن اس وقت جو ہے ایک سورج نکلا ہوا تھا سندھ میں روحانت کا، غوث اعظم دستگیر بادشاہ پیر کے بعد، اس کا نام تھا سیدنا محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ، پیر جو گوٹھ والے پیر صاحب پاگاڑوں کے پڑھتا تھے۔ آپ ظاہر اور باطنی شریعت میں باکمال تھے اور کامل اکمل مکمل تھے۔ وہ جونجو صاحب جو تھے وہ ان کے مرید تھے، مانا یہ سائیں محمود کا اپنے مرشد جو اصلی ہے اس سے ملنے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس بزرگ جونجو بزرگ سے 7-8 سال تک میں نے محفل جمائے، اس سے ملاقات ہوئی، ملتا رہا۔ کہتا ہے کہ اس کی صحبت میں مجھے ذکر سلطانی عطا ہوا، مانا لطائف جو سارے ہیں وہ سارا جسم
وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کے اسم اللہ میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو ذکر سلطانی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل میں جو ہے ایک خواہش ہوئی جو شدت اختیار کر گئی، وہ سیدنا محمد راشد روزانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ اتفاق سے ان دنوں آپ تبلیغ کے سلسلے میں سائیں محمد راشد روزانی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے سلسلے میں مکان لکڑی میں میاں غلام محمد کی دعوت پر آئے تھے۔ مکان لکڑی جو ہے کڑو شریف سے متار ہوٹل، جو بدین روڈ ہے، مین بدین روڈ، بدین سے ماتلی اور حیدرآباد یہ روڈ ہے، اس بیچ میں آتا ہے۔ اس میں قبائی مسجد ہے، ایک چھوٹا قبا بنا ہوا ہے، وہ مکان لکڑی اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں آپ آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے گاؤں کے جو آدمی تھے، جن میں سید جمال شاہ تھا، وہ سائیں روزدھنی کا مرید تھا، اس نے مجھے آ کے اطلاع کی، یار جس کے لیے تم تڑپتے ہو بزرگ کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں۔ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمال شاہ اور میرا چھوٹا بھائی عمر خان رحمۃ اللہ علیہ جو شہید بنے میانی کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا بھانجا میاں محمد علی، ہم سب نے ارادہ کیا اور سائیں روزدھنی رحمۃ اللہ علیہ مکان لکڑی میں آئے ہوئے تھے، 10-12 کلومیٹر پر ہے کڑی شریف سے دور۔ آپ گھوڑوں پر سوار ہو کر پہنچے وہاں پر۔ فرماتے کہ جب میں پہنچا تو ہزاروں آدمی تھے، ملاقات کے لیے ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ تو اس بیچ میں سید میاں فتح محمد جو ہے علی پور والے، علی پور گاؤں ہے کوئی، کہتا ہے وہ ہمارا واقف تھا اور سائیں روزدھنی کا سچا مرید تھا۔ وہ ہمارے پاس آ کر سائیں کی بہت زیادہ تعریفیں کرنے لگا۔ جب وہ چلے گئے تو ہم لڑکے تھے 24-25 سال کے، آپس میں گفتگو کرنے لگے، یار ہم دنیا دار آدمی دنیا دار آدمی، عام آدمی تو یہ نہیں تھے، یہ تو رئیس تھے سندھ گورنمنٹ میں۔ ابھی بھی 2022 چل رہا ہے، وزیر امیر جو ہیں، منسٹر ہیں، ان کے بچے کیسے ہوں گے، سردار کیسے ہوں گے؟ سردار عام سردار نہیں ہوتا، ان کے جو کمیونٹی مانا نیچے قبیلہ جو ہوتا ہے اس میں ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، وہ سردار ان کا ہوتا ہے، ان کی پرائیویٹ آرمی ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے ان کی پرائیویٹ، تو لازمی وہ خروفر ہوتا ہے، وہ چیز نفس کو جو ہے سخت کرتی ہے۔ اس سردار کا، بڑے آدمی کا نفس جو ہے بڑے آدمی کی طرح مست ہاتھی ہوتا ہے، کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہوتا۔ اگر وہ نفس روحانت میں آ جائے جو تیز ہوتا ہے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ روحانت میں تیز چلتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہم نے کہا بھائی پھر روزدھنی سے ہماری ملاقات کراؤ۔ بڑے آدمی تو تھے لیکن آپ فرما رہے تھے کہ ہم جو ہیں، میں سمجھ رہا تھا یار اتنے بڑے بزرگ ہیں، مشہور سید باچا، اب ہمارا حال جو ہے سرداری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو آدمی کو ہوتا ہے۔ بہرحال سائیں محمد راشد روزانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ایک بزرگ نے کرائی جو آپ کا واقف کار تھا۔ فجر نماز پڑھ کے اشراق نماز کے بعد آپ نے ملاقات کی سائیں روزانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اپنا حال بیان کیا، سائیں ہم دنیا دار لوگ ہیں، سرداری، وہ سارا قصہ آپ کو پتہ ہے۔ تو آپ نے روزانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شفقت کی اور آپ کو اپنی جماعت میں داخل کیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف چل رہا ہے، جو آپ نے سیدنا محمد راشد روزانی رحمۃ اللہ علیہ کی
سلسلے میں داخل ہوئے، اور آپ کا نصیب یہ تھا. آپ روحانی طور پر عجیب بزرگ تھے. روزہ دھانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے محبوب جماعت تھی، لیکن سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ میں 2 سسٹم ساتھ تھے. آپ اللہ تعالیٰ کے محبوبین میں بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے عاشقین میں بھی تھے. اتنا کہ ڈبل جو چیز ہوتی ہے یہ اولیاء اللہ میں بہت کم پائی جاتی ہے. میری بات آپ سمجھیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سائیں آپ کی روحانی نسبت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسم اللہ کا ذاتی جو ہے وہ مجھے ملا ہے. مانا اسم ذات اللہ، ہر ولی کو الگ الگ اسم ملتا ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم جو ذاتی نام محمد ملا ہے، اور اس کے ساتھ اسم احمد ملا ہے. اب اسم احمد اور محمد جو ہے روحانت میں جو ولی ہیں یا جو ولیوں کی صحبت میں میرے سامعین سننے والے ہیں جو بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسم احمد جس ولی کو ملتا ہے، کیونکہ اسم احمد کا تعلق جو ہے عالم ملکوت جبروت اور اوپر ہے، تو وہ آدمی عاشقین میں ہوتا ہے. جو اسم محمد ہے وہ محبوبین میں ہے. سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کو 2 اسم ملے تھے، من عاشقین والا بھی اور محبوبین والا بھی. عاشقین کی وجہ سے آپ فرماتے تھے، شاہ عبد الکریم بلڑی والے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بیان العارفین میں لکھا ہے کہ 3 سال تک جو ہے بلڑی شاہ کریم کے آدمیوں نے مجھے گالیاں دی، بہت زیادہ بے عزت کیا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں. کتاب میں مجھے کبھی بھی غصہ نہ آیا، نہ انتقام والی چیز آئی. سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز بتائی اپنی محفل میں. پھر آپ نے بتایا کہ 30 سال تک مجھے اپنے، اب سائیں شاہ عبد الکریم کا اسٹیٹس جو تھا بلڑی والے کا، درویش تو تھے لیکن مالی طور پر وہ آپ کسان تھے، غریب آدمی تھے. اور سائیں محمود علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسٹیٹس ہے دنیاوی طور پر بڑے جاگیردار تھے، سردار تھے، یہ ساری چیزیں. کہتا ہے اس کے باوجود 30 سال تک متواتر لوگوں نے مجھے بے عزت کیا اور ملامتیں بہت زیادہ کی، مانا تشدد کیا ساری چیزیں. روحانت میں جس کے اوپر جتنا تشدد، جتنی زیادہ بے عزتی کی جاتی ہے، تو یہ چیز جو ہے عاشقین میں شمار کی جاتی ہے. جس طرح ہمارا سرائکی سندھی کلام میں نا، اسانو عشق مریندا ڈھولن ول ول قتل کریندا، تو یا سچل سرمست ہے رحمۃ اللہ علیہ اس کا کلام ہے، عشق عذاباں اورن آیا بیا گالیاں سب بولیاں. عشق جو ہے مصیبت، ظاہری مصیبت ہے، لیکن باطنی طور پر شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پریاں سندے پار جی مڑئی مٹھائی. حبیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، جو بھی چیز آتی ہیں، وہ مٹھائی کی طرح میٹھی ہوتی ہے. کانھے کڑائی، اس میں کڑواہٹ نہیں ہوتی. چکھیں چت کرے، اگر عاشق ہوگا تو اس کو تو بڑا مزہ آئے گا. یہ ہزاروں جو اسلامی کتابیں، اخبار الخیار ہوا، دوسری بزرگوں کی فعال فعاد ہوا، خواجہ نظام الدین کی کتابیں، فرید گنج شکری کی کتابیں ہیں، اور بھی ہیں، تو اس میں تقریباً اولیاء اللہ جو ہیں ان کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو مصیبت نازل ہوتی ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے. بہرحال
یہ تکلیف تو آتی ہیں. جو سچا طالب ہوتا ہے، جو نام کے مرید ہیں، وہ تو بوجھ ہیں زمین پر. وہ سندھی میں مثال دو، لیکن میں کہتا ہوں کہ مرید کو مراد ہونا چاہیے. جیسے اولاد ہوتی ہے نا، ایک بیٹا ہوتا ہے، سندھی میں اس کو کہتے ہیں بیٹا. اولاد مانا جو بیٹا ہوتا ہے. پھر اس میں کوئی بنتا ہے کپوت، مانا نااہل بیٹا، جو والد کی جو پراپرٹی ہے، ملکیت ہے، خود وہ اڑا دیتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے سپوت. سپوت اس کو کہتے ہیں کہ والدین کی ملکیت بھی سلامت رہتی ہے اور خود اپنی بھی کمائی کرتا ہے، اس کو سپوت کہتے ہیں. یہ مثالیں ہیں. اسی طرح کافی ایسے مریدین ہوتے ہیں جو سپوت بن جاتے ہیں، مرید سے مراد بن جاتے ہیں، پھر سپوت بن جاتے ہیں. سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں یا جو مریدین نہیں ہیں، ایسے چینل چلالتے ہیں، تو وہ سن رہے ہیں کہ روحانت جو ہے بظاہر تو کتابوں میں لکھی ہے، شاعری کی شکل میں کوئی کتاب ہے، لیکن مرشد کامل جو ہے اس کی صحبت میں جب رہے گا اور جب اس کی چیز چلے گی تب پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے. تو سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ابھی جاری ہے، اور ابھی میں اجازت لیتا ہوں.